بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل BISP پوائنٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ بہت ساری خواتین ہیں جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اہل کر لیا گیا ہے۔ اب ان خواتین کو 16 اکتوبر سے پیمنٹ ملنے جا رہی ہے۔ کچھ خواتین کو پہلے فیز میں شامل کیا گیا، کچھ ڈسٹرکٹ کو شامل کیا گیا۔ تو ان خواتین کو جب پہلے فیز میں شامل کیا گیا تو پیمنٹ لینے کے حوالے سے ان خواتین کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ کچھ خواتین ایسی ہیں جو اہل تو ہو چکی ہیں لیکن وہ ابھی تک اپنی پیمنٹ ریسیو نہیں کر سکی۔ جب وہ اپنی پیمنٹ وصول کرنے کے لیے کیمپ سائٹس پر یا ریٹیلر حضرات کے پاس جاتی ہیں اور ID کارڈ ان کا ڈیوائس پہ ڈالا جاتا ہے تو ان کو زیرو بیلنس ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کو ڈیوائس پہ نااہل بتایا جا رہا ہے۔ تو ان مسائل کا حل لے کر آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویوز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو بے نظیر کفالت پروگرام میں سے نااہل ہو چکی ہیں۔ کچھ خواتین تو ایسی جنہوں نے اپنا ڈائنامک سروے ہی نہیں کروایا ہے، لیکن کچھ خواتین ڈائنامک سروے کروا چکی ہیں اور ڈائنامک سروے کروانے کے بعد وہ خواتین یا ایسی خواتین جو ڈائنامک سروے کروا چکی ہیں ان کا PMT سکور بڑھ چکا ہے۔ تو اس PMT سکور بڑھنے کی وجہ سے یہ خواتین نااہل ہو چکی ہیں۔ تو آج کچھ گھرانوں نے مجھے ویڈیو کے نیچے میسج بھی کیا کہ بھائی ہمارا PMT بڑھ چکا ہے، ہمیں اہل نہیں کیا جا رہا، یا ہم جب اپنا 8171 ویب پورٹل پر شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں وہاں پر ہمیں ڈیٹ بتائی جاتی ہے، تو کیا ہم اس ڈیٹ تک اپنا دوبارہ سروے کروائیں تو ہم اہل ہو جائیں گے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ 8171 ویب پورٹل پر ایک نئی اپڈیٹ آ چکی ہے۔ اس نئی اپڈیٹ کے حوالے سے بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور آنے والے دنوں میں پیمنٹ آپ کو ریٹیلر شاپوں پہ دی جائے گی یا پھر کیمپ سائٹس کے اوپر ملے گی، اس حوالے سے بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ ویڈیو مختصر سی ہوگی لیکن اس میں دی جانے والی معلومات آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اسی لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر پریس کر دیں تاکہ ہماری دیگر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے اور بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان خواتین کے حوالے سے جو خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلی مرتبہ اپنا سروے کروا کے فریش سروے کروا کے نئی اہل ہوئی ہیں۔ ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو 8171 ویب پورٹل پر اپنے گھرانے کی اہلیت چیک کرتی ہیں تو انہیں اہل بتایا جاتا ہے، لیکن ابھی تک ان کو ڈیوائسز کے اوپر 13,500 روپے کی پہلی قسط نہیں وصول ہوئی ہے۔ اور فیز 2 میں جو ڈسٹرکٹ شامل کیے گئے ہیں ان ڈسٹرکٹ کی خواتین بھی یہ سن لیں، آپ کو بھی مسئلہ آ سکتا ہے، آپ کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ مسائل ہیں جو آپ کو درپیش ہیں۔ اس مسائل کا حل لے کر آج اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ اچھا، سب سے پہلے تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں جن کو یہ لکھا ہوا ملتا ہے 8171 ویب پورٹل پر کہ آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں، لیکن جب وہ ڈیوائسز پہ جاتی ہیں پیمنٹ وصول کرنے کے لیے تو وہاں پہ انہیں نااہل بتایا جاتا ہے۔ میں پہلی ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں، آپ کے سامنے بات پیش کر چکا ہوں، ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ بھائی یہ جو مسئلہ آ رہا ہے اس مسئلے کا حل ایک ہی ہے کہ آپ بے نظیر کفالت پروگرام کے قریبی آفس میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کر انہیں یہ بتائیں کہ ہمارا 933 کا ایرر آ رہا ہے، لہٰذا ہماری ایک اپلیکیشن آپ درج کریں، اور درج کرنے کے بعد جب وہ آپ کی اپلیکیشن درج کر لیں گے سسٹم میں، آپ کی اپلیکیشن BISP کفالت پروگرام اسلام آباد ہیڈ آفس کو بھجوا دیں گے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ آپ کا سالو ہو جائے گا اور تقریباً 3-4 دنوں میں ہو جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ لگ سکتا ہے، ایک ہفتے میں سالو ہو جائے گا۔ آپ اپنی پیمنٹ آسانی کے ساتھ وصول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قریبی آفس میں نہیں جانا چاہتے تو آپ کا کوئی جاننے والا اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہے تو اس سے کہیں کہ بھائی ہمیں یہ ایشو آ رہا ہے، لہٰذا ہماری ایک میل کروا دے۔ میل کس طرح کی کرنی ہے؟ آپ نے اپنا ID کارڈ، اپنا فون نمبر، وہ فون نمبر جو آپ نے سروے کرواتے وقت دیا تھا، اور اپنے شوہر کا ID کارڈ آپ نے درج کرنا ہے اور ایک اپلیکیشن بنانی ہے۔ وہ اپلیکیشن آپ ای میل کے ذریعے اسے کہیں کہ آپ ہماری ہیڈ آفس اسلام آباد بھجوا دیں۔
وہ भिजवा देगा तो आपकी दरखास्त के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपका ये मसला हल हो जाएगा। दोबारा आपका जो डाटा है वो डिवाइसों पे अपडेट कर दिया जाएगा। आप जब अपनी पेमेंट वसूल करने के लिए डिवाइसेस पे जाएंगे रिटेलर हजरात के पास तो आपको ये पेमेंट मिल जाएगी। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 8171 वेब पोर्टल को एक मरतबा फिर ऑफ कर दिया गया है। 8171 वेब पोर्टल पर अभी आप अपना घराना नहीं चेक कर सकते क्योंकि 8171 वेब पोर्टल अब दोबारा अपडेट हो रहा है। एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो इस दौरानिए आपने किसी ऐसे बंदे को अपने कार्ड चेक करवाने के लिए नहीं देने जो स्कैमर हो। स्कैमर से आपने बचना है, ठीक है। तो अगर आप अपने घराने की अहलियत चेक करना चाहते हैं और आप अगर मसला जानना चाहते हैं, आप कफालत प्रोग्राम में अहल भी हो चुके हैं, आप मसला जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किस वजह से नाअहल किया गया है या आपकी पेमेंट किस वजह से रुकी हुई है या आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो बेहतरीन जो ऑप्शन है वो है इंटरफेस। अगर कोई सही बंदा आपको इंटरफेस निकाल के देगा, वो आपको तकरीबन 150 रुपए लेगा, वो आपको इंटरफेस निकाल के दे देगा और इंटरफेस में आपको पता चल जाएगा कि आपका मसला कहाँ पे बना हुआ है, आपको नादरा की जानब से इशू आ रहा है या आपको कोई और मसला बना हुआ है। इसी के साथ अगर आप अपना डिस्ट्रिक्ट चेक करना चाहते हैं कि आपका कौन सा जिला है, किस जिले में आपकी पेमेंट आई है। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया था, उस भाई साहब ने मुझे बताया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा था मुझे कि भाई ये खवातीन है, इसने एक पेमेंट रिसीव्ड कर ली है, अब इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है दोबारा। तो मैंने उसे बता दिया। मतलब बात करने का ये है, आपको समझाने का ये है कि खवातीन ऐसी भी हैं जिन्होंने एक पेमेंट वसूल कर ली है, जहाँ पे वो रहती हैं उस डिस्ट्रिक्ट से ले लिए, लेकिन उसके बाद उसका ज़िला कुछ ऐसा हुआ है कि उसका ज़िला चेंज हो चुका है। अब वो रहती तो फैसलाबाद में थी, लेकिन उसका ज़िला जो लाहौर बन चुका है, ठीक है। तो आप वैलिडेशन करवाएं, अपनी पेमेंट मुकम्मल टोटल अमाउंट जानना चाहते हैं कि कितनी आई है, तो आप अपना वैलिडेशन करवा लें। वैलिडेशन ऑन है, 8171 वेब पोर्टल बंद हो चुका है, 8171 वैलिडेशन ऑन है, ठीक है। तो आप स्कैमर से बचें। आप अपनी पेमेंट जानना चाहते हैं, वैलिडेशन करवाएं। आप डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, वैलिडेशन करवाएं। और इसके अलावा अगर आपको कोई और मसला बना हुआ है जिस वजह से आपके पैसे नहीं आ रहे या डिवाइसेस के ऊपर आपका डाटा नहीं शो हो रहा, तो इसके लिए आप इंटरफेस निकलवा लें, आपको सारा पता चल जाएगा कि आपका कहाँ पे मसला बना हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, एक मेरी बहन, उन्होंने मुझे आज की वीडियो में मैसेज किया कि भाई मैं बेवा भी हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं बेवा भी हूँ और मैं नाअहल हो चुकी हूँ, तो मैं दोबारा किस तरह अहल होंगी। अब मुझे सर्वे की डेट भी बताई जा रही है। देखिए, ऐसी तमाम खवातीन या ऐसे तमाम घराने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में PMT बनने की वजह से नाअहल हो चुके हैं, इन तमाम खवातीन को चाहिए कि अगर इनके घर में कोई नया बच्चा पैदा हुआ है या इनके घर में कोई माजूर अफराद है, तो इन दोनों सूरतों में वो नादरा ऑफिस में जाएं और वहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, वेरिफिकेशन करवाएं और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वसूल करें। जब तक आप नादरा ऑफिस में नहीं जाओगे, आप वहाँ पे उनकी जो मजूरी है वो दर्ज नहीं करवाओगे, नया पैदाइशनामा नहीं बनवाओगे, तब तक आपका डाटा अपडेट नहीं किया जाएगा। अगर आप इसी तरह दोबारा सर्वे करवाते रहोगे तो एक मरतबा आपका PMT बढ़ चुका है। अगर आप दोबारा भी उस तारीख के बाद भी जो तारीख आपको 8171 वेब पोर्टल पर बताई जा रही है या वैलिडेशन इंटरफेस पे बताई जा रही है, तो आप अगर उस तारीख के बाद भी अपना सर्वे करवाओगे तो आप नाअहल ही रहोगे, आपका डाटा अपडेट नहीं किया जाएगा। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, कोई माजूर अफराद है, डिसेबल है, तो जल्द से जल्द उसकी वेरिफिकेशन नादरा ऑफिस में करवाएं, अपने करीबी ऑफिस में जाएं और वहां पे जाके उसकी वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसका सर्टिफिकेट लें। सर्टिफिकेट लेने के बाद आप अपने करीबी BISP कफालत प्रोग्राम के ऑफिस में जाएं, वहां पे जाके आप अपनी रोस्टर करवाएं। रोस्टर करवाने के बाद ही आपका PMT स्कोर कम हो सकता है। आप अगर अपने फैमिली मेंबर बढ़ाएंगे तो आपका PMT कम होगा। जितने आप फैमिली मेंबर अपने साथ अटैच करेंगे, अपने फैमिली में से सास को कर लें, ससुर को कर लें या किसी दीगर ऐसे रिश्तेदार को करें जिसका आपके साथ ब्लड का रिश्ता हो, खून का रिश्ता हो, तो इससे ना उसका कोई बुरा होगा
بلکہ آپ کا فائدہ بھی ہوگا، اس بندے کا بھی فائدہ ہوگا۔ وہ جب سروے کروانا چاہے تو وہ آپ کو اپنے فیملی ممبر کے تحت اٹیچ کروائے، تاکہ ان کا پی ایم ٹی سکور بھی کم ہو اور آپ کا پی ایم ٹی سکور بھی کم ہو۔ جب آپ کا پی ایم ٹی سکور کم ہوگا، جو ہی آپ اس طریقے بعد سروے کروائیں گے تو آپ کو نااہل نہیں کیا جائے گا بلکہ اہل کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک بات میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، آگے بات کو سننا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیمنٹ کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ فیز 2 کا آغاز انشاءاللہ العزیز 16 اکتوبر سے ہونے جا رہا ہے۔ پہلے تو آپ کے ڈیجیٹل ویلٹ موبائل اکاؤنٹ اوپن کیے جانے تھے، لیکن اس مرتبہ جو کیمپ سائٹس ہیں وہ کچھ علاقوں میں چلائے جائیں گے، کچھ علاقوں میں کلوز کیے گئے ہیں، جیسا کہ سندھ میں بھی کلوز ہیں اور KPK میں بھی کلوز ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ان علاقوں میں جن میں کیمپ سائٹس کلوز ہیں، کیا ان میں ریٹیلر شاپوں پہ پیمنٹ دی جائے گی؟ یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ کیمپ سائٹس یہ آخری کیمپ سائٹس ہوں گے یا ریٹیلر شاپ یہ آخری ریٹیلر شاپ ہوگی۔ اس کے بعد جو بھی آپ کو پیمنٹ ملے گی وہ آپ کے ڈیجیٹل موبائل ویلٹ اکاؤنٹ اوپن کیے جائیں گے، اس کے ذریعے آپ کو پیمنٹ کی ادائیگی کی جائے گی۔ اب رہی بات بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یعنی بے نظیر تعلیمی وظائف یعنی بچوں کے وظیفے کے حوالے سے، بچوں کے وظیفے کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ جون اور جولائی میں 60% بچوں کی ویریفیکیشن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں نے کمپلیٹ کر لی تھی، باقی رہتی تھی 40%۔ اب ویریفیکیشن مکمل ہو چکی ہے۔ 40% والی خواتین یا ایسی خواتین جن کو بچوں کا وظیفہ نہیں ملا ہے تو وہ اپنے بچوں کی حاضری سکول میں 70% کو یقینی بنائے، تب جا کے ان خواتین کو وظیفہ ملے گا، اور اسی قسط کے ساتھ ان خواتین کا وظیفہ آ جائے گا، ان کو مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایسی خواتین جن کی پچھلی قسط رہتی ہے اور اب کی بار ان کی اکتوبر والی پیمنٹ بھی انہوں نے نہیں وصول کی ہے تو وہ پیمنٹ اور پچھلی پیمنٹ دونوں پیمنٹیں ایک ساتھ وہ ریسیو کریں گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلی مرتبہ اہل ہونے والی خواتین اگر انہوں نے ستمبر میں یا اگست میں اپنی پیمنٹ پہلی وصول کر لی ہے، اکتوبر میں چلنے والی پیمنٹ ان خواتین کو نہیں ملے گی۔ ان خواتین کو اب دسمبر میں جا کے پیمنٹ دی جائے گی، وہ بھی 13,500 روپے کی۔ تو معزز خواتین و حضرات، ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھایا، بتایا اور اس کا حل بتایا۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔